السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ابھی میں ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ وہ تاریخی ویڈیو ہے جو کہ مشرف کے بارے میں ہے، اور بہت ہم پاکستانی نہیں جانتے کہ اصل حقیقت میں مشرف ہے کیا، یہ کیا کر چکا ہے، اس کے اوپر غداری کے الزام کیوں لگے، وجہ کیا ہے۔ میں ایک شارٹلی ایک دو الفاظ کہہ دوں کہ مشرف ایک سچا پاکستانی محب الوطن اور پاک فوج کا اور اس ملک کا عوام کا وہ مائع ناز انسان ہے جس نے خانہ کعبہ کو قبضے سے چھڑوایا۔ اس ویڈیو میں آپ وہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہے، بالکل ایگزیکٹ، بالکل فکس ہر چیز، ہر بات ہے، سچ بات ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ اس شخص کو، اس ہستی کو ہم دل سے اور پیار سے سب سلوٹ کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، اور ہم سب اپیل کریں سپریم کورٹ سے بھی، اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ مشرف صاحب کو لے کے آئیں، بے دھڑک لے کے آئیں، اس ملک میں لے کے آئیں، تاکہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کر سکیں، ان کو اپریشیٹ کر سکیں، ان کے لیے ہم اظہار کر سکیں کہ آپ نے وہ کچھ کیا ہے، کہ آپ وہ سٹار ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا آپ کے چہرے میں۔ تو ہمیں ان مشرف صاحب کا، اپنی پاک فوج کا بہت احترام کرنا چاہیے، بہت عزت کرنی چاہیے، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج پہ کہ ہمارے ایسے بے انتہا سچے اور محب الوطن ہمیں فوجی جوان دیے، ہمیں فخر ہے۔ اور سب سے اپیل کروں گا کہ آپ سلیوٹ کریں مشرف کو اور اپنے اظہار کریں۔ اگر ہمیں کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ بتایا نہیں جا رہا، بتایا ہی نہیں گیا کہ مشرف اصل میں حقیقت کیا ہے، تو یہ ویڈیو بالکل نیچرل ہے، بالکل سچ ہے۔ آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور جو کیفیت میری ہے اور جو میں جانتا تھا، میں 12 کہہ چکا ہوں مشرف غدار نہیں ہے، اصل حقیقت کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، پاکستان زندہ باد۔ یہ 20 نومبر 1979 کو منگل کی ایک سہانی صبح تھی۔ اسلامی سال کا پہلا دن تھا، یعنی یکم محرم الحرام۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام حرم کعبہ میں امام شیخ عبداللہ بن سبیل نے دل نشین قرات کے بعد نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم شریف میں ہزاروں کے قریب نمازی موجود تھے۔ حرم شریف کے ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ اس کا دست راست جہیمان بن سیف العتیبہ تھا۔ جہیمان کا تعلق ایک بدو قبیلے سے تھا اور سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ اس نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا۔ جہیمان کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی تھی، جس کے باعث 1978 میں سعودی حکومت نے اسے کچھ ساتھیوں سمیت حراست میں بھی لیا تھا، مگر رہائی ملنے کے باوجود العتیبی کے خیالات میں تبدیلی نہ آئی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہو گیا۔ اور 20 نومبر 1979 کا یہ سیاہ ترین دن تھا کہ جب حرم پاک پر حملہ ہوا اور ان لوگوں نے 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر وہاں کے دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ کے قریب نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیر انتظام لے لیا۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ پلاننگ کر کے جنازوں کا بہروپ بنا کر چارپائیوں کے ذریعے اسلحے کی بڑی مقدار تہہ خانوں میں جمع کر لی ہوئی تھی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کر ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے۔ پھر ایک آدمی اٹھا اور اس نے عربی میں اعلان کیا کہ مہدی موعود، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ آ چکا ہے۔
اس کے بعد نام نہاد مہدی نے بھی مائک پر اعلان کیا کہ میں اس نئی صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے۔ اس گمراہ ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر گولیوں اور سنگینوں کے سائے میں لوگوں کو دھمکاتے ہوئے بیعت شروع کروا دی۔ خواتین و حضرات، یہ کئی صدیوں کے بعد پہلا موقع تھا کہ جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ہر طرف سے دروازے بند کر دیے گئے اور کسی کو بھی باہر سے اندر آنے یا اندر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ سعودی حکومت نے اس بھیانک واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ پھر سعودی حکومت نے اس وقت مواصلاتی نظام بند کر دیا تاکہ اس واقعے کے بارے میں خبر محدود رہے، لیکن وہ اس میں بھی مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے۔ جب یہ خبر دنیا بھر میں پھیلی کہ اس وقت خانہ کعبہ پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے تو مسلمانان عالم میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف سے یہ پرزور مطالبہ کیا جانے لگا کہ اس متبرک اور مقدس مقام کو دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے پاک کیا جائے، لیکن سعودی حکومت ایک عجب کشمکش میں مبتلا تھی، کیونکہ بیت اللہ کے قریب خون بہانے سے بھی وہ قاصر تھی۔ اگر وہاں پر بھاری اسلحے کا استعمال کیا جاتا تو بیت اللہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا، اور بغیر کسی بھاری نقصان کے حرم پاک کو دہشت گردوں سے خالی کروانے کے لیے جس مہارت، جس ڈیڈیکیشن اور پروفیشنل سکل کی ضرورت تھی، اس سے سعودی فوج محروم تھی۔ دوستو، اس وقت سعودی حکومت کا فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ ایک خصوصی دفاعی معاہدہ تھا، چنانچہ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکیں، لیکن چونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے تو سعودی اہلکار فرانسیسی کمانڈوز کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے، چنانچہ نگاہ انتخاب پاک فوج پر پڑی۔ سعودی فرما روا شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا اور خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا گیا اور درخواست کی گئی کہ پاکستان بیت اللہ کے دفاع کے لیے اقدامات کرے۔ اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ پاک فوج تو سعودی حکومت کے کہنے سے پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھی تھی، چنانچہ SSG کے اسپیشل کمانڈوز پر مشتمل ایک خصوصی دستہ ترتیب دیا گیا اور اسے حرم پاک کی پاسبانی کے لیے سعودی عرب روانہ کیا گیا۔ دوستو، اب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جن دہشت گردوں سے بیت اللہ کو خالی کروانے میں اور ان دہشت گردوں پر قابو پانے میں فرانسیسی کمانڈوز اور سعودی کمانڈوز ناکام رہے، ان پر پاک فوج کے شاہینوں نے کس طرح قابو پایا اور بیت اللہ کو ان دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے کس طرح پاک کروایا، اور پوری دنیا میں یہ واضح پیغام بھیج دیا کہ جب بھی خانہ کعبہ پر کوئی میلی نگاہ ڈالے گا تو پاک فوج بغیر کچھ سوچے سمجھے، خطرات کی پرواہ کیے بغیر، نتائج کو سامنے رکھے بغیر خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے گی۔ لیکن پیشتر اس کے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ خواتین و حضرات، خانہ کعبہ پر حملے کی خبر جب پاکستان میں پہنچی تھی تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر لوگوں نے حملہ کر دیا، کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امریکہ اور یہودیوں کی سازش ہے کہ بیت اللہ جیسی پاک اور مقدس جگہ پر دہشت گرد داخل ہوئے۔ حالات جب اس قدر سنگین تھے کہ کئی ملکوں کے درمیان اس بنا پر جنگ چھڑ سکتی تھی تو پاک فوج کے SSG کمانڈوز پر مشتمل ایک دستے کو سعودی عرب بھجوایا گیا تاکہ بیت اللہ کو ان دہشت گردوں سے کلیئر کروایا جائے اور 1 لاکھ کے قریب لوگ جو وہاں پر یرغمال تھے انہیں آزادی دلوائی جائے۔ پاک آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ کے ان کمانڈوز کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی۔ جب یہ مجاہد مکہ المکرمہ پہنچے تو اس وقت بیت اللہ پر قبضے اور اس محاصرے کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا اور لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لوگ حرم شریف میں مقید اور محصور تھے۔ اب خواتین حضرات، پاک فوج کے کمانڈوز کا یہ ایک ٹریڈ مارک طریقہ کار ہے کہ یہ اپنے دشمن پر، اپنے حریف پر یکدم اور تیزی سے حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتے اور اسے گردن سے جا دبوچتے ہیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ ذرا مختلف تھا، کیونکہ یہ حرم پاک جیسی حساس جگہ تھی، اس کے اندر 1 لاکھ کے قریب لوگ محصور تھے، اور اگر ان دہشت گردوں کے ساتھ ڈائریکٹ فائرنگ شروع ہو جاتی تو نہ صرف کئی قیمتی جانیں ضائع ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی نہایت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، چنانچہ پاکستانی جانبازوں نے وہاں پہنچ کر
फौरी प्लानिंग शुरू कर दी। कैमराज की मदद से उस सारे एरिया का जायजा लिया गया कि जहां दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे और उन्होंने अपने मुसल्ला गार्ड्स हरमे पाक के दरवाजों पर तैनात कर लिए हुए थे। फिर दोस्तों एसएसजी कमांडोज के दस्ते के इस लीडर मेजर के जहन में एक अजीब तरकीब आई। उस मेजर ने सबसे पहले अपने जांबाजों को बुलाया और उनसे खून पर हलफ लिया कि वो बैतुल्लाह के तहफ्फुज के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे। अब भला ये हलफ देने में किस मुसलमान को तामुल हो सकता था। चुनाचे एसएसजी के तमाम कमांडोज ने बखुशी और इसे एक सादत समझते हुए ये हलफ दे दिया कि अगर खाना काबा की तरफ कोई बढ़ा तो वो सीना सपर हो जाएंगे, अपने सीने पर गोलियां खाएंगे, मगर बैतुल्लाह को कोई नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। उसके बाद कमांडोज के इस दस्ते के लीडर मेजर ने अपना रुख सऊदी हुक्काम की जानिब मोड़ा और उनसे दरखास्त की कि मस्जिदुल हराम के सहन में पानी छोड़ दिया जाए। तमाम लोग हैरान थे कि ये किस किस्म की प्लानिंग है कि दहशतगर्दों पर पानी के जरिए काबू पाया जाएगा। मेजर ने इस पर भी बस ना की बल्कि सऊदी बादशाह से हेलीकॉप्टर के जरिए एसएसजी कमांडोज को मस्जिद के सहन में उतारने की इजाजत तलब की। अब अगर आप जानते हो तो काबा के पास नो फ्लाई जोन है, कोई भी चीज काबा के ऊपर फ्लाई नहीं करती है, मगर कुछ देर तामुल के बाद इसकी भी शाह खालिद ने इजाजत दे दी। ख्वातीन हज़रात, इसके बाद असल एक्शन शुरू हुआ। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के मशहूर जमाना कमांडोज को सहने काबा में हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा जाने लगा। एक तरफ तो ये कार्रवाई हो रही थी, दूसरी तरफ उस मेजर के हुक्म पर उसी वक्त मस्जिदुल हराम के सहन में मौजूद पानी में करंट छोड़ दिया गया। इस मौसर कार्रवाई की वजह से दहशतगर्दों के शार्प शूटर्स गैर फाल और मफलूज हो गए और पाक फौज के स्नाइपर्स ने फजा ही से इन दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और उतनी देर में जब पाकिस्तानी फौज के एसएसजी कमांडो सहने हरम में उतर गए तो उन्होंने नीचे जाकर दहशतगर्दों को काबू कर लिया। पाक फौज के इन शेरों ने अपने लीडर इस मेजर की क़यादत में गैर मामूली सूरत से तमाम दहशतगर्दों पर काबू पाया। सबको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया, तमाम यरगमालियों को रिहाई दिलाई गई और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया था वो इस ऑपरेशन के दौरान ही हलाक हुआ। यूं उस मेजर की जहानत और पाक फौज के जवानों की दलेरी की वजह से कम नुकसान में बैतुल्लाह को आजाद करवा लिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा को दहशतगर्दों से छुड़वाने वाले इन एसएसजी कमांडोज की क़यादत कौन कर रहा था? उस मेजर का नाम परवेज मुशर्रफ था, जो बाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी बना। और इस तरह अल्लाह ताला ने ये अजीम सआदत पाकिस्तान को अता की कि जब बैतुल्लाह पर आंच आने लगी तो पाक फौज ने अपनी पेशावराना महारत से न सिर्फ बैतुल्लाह को आजाद करवाया बल्कि दुनिया भर में अपनी स्किल्स की धाक मिटा दी। इन हमला आवरों के लीडर जहीमान अल लतीबी समेत 60 से ज्यादा शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया गया और बाद में जनवरी 1980 में इन सबको सजाए मौत सुना दी गई। इस 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुहासरे की वजह से मस्जिदुल हराम की इमारत को तो कुछ नुकसान पहुंचा, मगर खाना काबा मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। मेजर परवेज मुशर्रफ और पाक फौज के एसएसजी कमांडोज की जहानत और दलेरी की वजह से पाक फौज का मर्तबा और मकाम दुनिया भर में बुलंद हुआ और दुश्मनाने इस्लाम खुसूसन इसराइल और अमेरिका को ये वाज़े पैगाम चला गया कि अगर बैतुल्लाह की तरफ रुख किया तो आपका मुकाबला सिर्फ सऊदी हुकूमत से नहीं बल्कि पाक फौज से होगा। ख्वातीन हज़रात, ये इसी वाक़े की बदौलत था कि सऊदी हुकाम उम्र भर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की इज्जत करते रहे और जब भी ये दोनों हज़रात सऊदी अरब का दौरा करते तो उन्हें खुसूसी एहतराम और खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता। मगर बहरहाल ये कारनामा शख्सियात से बालातर था। ये वो चीज थी कि जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए नई इज्जत कमाई। हम सबको पूरी उम्मीद है कि पाक फौज की ये दास्तान आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो चंद सेकंड्स निकाल कर रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम सब की अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। बहुत जल्द एक और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।